السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو کی آج کے قسط میں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی کے مفتی احمد نادر القاسمی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آج گفتگو کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اسلامک فقہ اکیڈمی کے سابق سیکریٹری اور انتظامی امور کے ذمہ دار مولانا امین عثمانی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و خدمات کے چند اہم خاص گوشوں پر۔ مولانا امین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمہ جہت صلاحیتوں کے حامل، خاموشی سے اپنے فرائض کو انجام دینے والے، ملت کے ایک بے لوث خادم اور نام و نمود سے دور رہنے والے بے غرض انسان تھے۔ بنیادی طور پر وہ اسلامک فقہ اکیڈمی سے جڑے ہوئے تھے اور اس کے مکمل انتظامی امور کے نگراں تھے۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، المعہد العالی پٹنہ، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز دہلی کے رکن رکین بھی تھے۔ آپ نہایت متواضع، منکسر المزاج تھے۔ آج ہم مولانا امین عثمانی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و خدمات کے چند اہم گوشوں پر بات کرنے کے لیے مولانا کے رفیق کار اور اکیڈمی کے اسکالر مفتی احمد نادر القاسمی صاحب کو اپنے اس پروگرام گفتگو میں مدعو کیا ہے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب مولانا عثمانی کے حیات و خدمات کے چند اہم اور خاص گوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مفتی صاحب، آپ کا گفتگو ہمارے بصیرت آن لائن کے گفتگو کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مولانا امین عثمانی صاحب کے حیات و خدمات کے چند اہم گوشوں پر آپ سے بات کریں گے اور ہم اپنے ناظرین تک آپ کی اس بات کو پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے چونکہ ایک طویل عرصے تک مولانا امین عثمانی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، آپ مولانا کے اخلاق و عادات، مولانا کی غیر معمولی علمی صلاحیت اور مولانا کا جو اپنے رفقا کے ساتھ کام کرنے کا ایک طریقہ کار تھا، میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اس پر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ میں سب سے پہلے بصیرت آن لائن کے اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین، سامعین اور جو اس میٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں، میں تمام لوگوں کا اس میٹنگ میں پہلے استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم شخصیت کی زندگی اور حالات اور ان کے کارناموں سے متعلق اس میٹنگ میں آپ نے شرکت کے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ ہمارے جناب مولانا غفران صادق صاحب نے اپنے گفتگو میں بتلایا کہ میں جناب امین عثمانی ندوی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں، جو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سیکریٹری انتظامی امور تھے، اور تقریباً ان کو 31 سال سے اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا دہلی میں اسٹیبلش ہوئی، اس وقت سے ان کو کام کرنے کا اور اس ادارے سے وابستہ رہنے کا، اور خاص طور سے وہ زمانہ جو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور بانی، ان کے ساتھ ان کو کام کرنے کا جو تجربہ ہے، اس اعتبار سے جناب امین عثمانی صاحب کا یہ 31 سالہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ کارنامہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمیں بھی جناب امین عثمانی صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ کام کرنے کا تقریباً گزشتہ 24 سالوں کا تجربہ رہا،
اس اعتبار سے ہم نے ان کی انتظامی صلاحیت کو، ان کے اخلاقی برتاؤ کو اور ماتحتوں کے ساتھ جو ان کا مشفقانہ اور احترام پر مبنی جو ان کا ایک دور رہا، وہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت سبق آموز اور بہت روشن رہا۔ ان کی زندگی کئی پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ ایک تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے منتظم تھے، بہت ہی اچھی صلاحیت رکھنے والے، کئی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان، انگریزی اور جو ملک کی زبانیں ہیں ان زبانوں میں بھی جیسے ہندی ہے، اردو اور قدر فارسی سے بھی ان کا لگاؤ تھا، تو اس اعتبار سے وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے عربی زبان و ادب اور انگریزی اور ہندی، اردو، اس سے ان کو بڑی قربت تھی اور بہت دسترس ان کو حاصل تھا، اس لیے ان کو کام کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ اور دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں کی شخصیتوں سے وہ جڑنا چاہتے، خاص طور سے اکیڈمک کے نقطۂ نظر سے اور علمی اور فکری نقطۂ نظر سے، تو ان کو اسلامک فقہ اکیڈمی سے مربوط کرنے میں اور خود ان کو مربوط ہونے میں اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے افکار، نظریات اور اس کے علمی کارناموں سے ان لوگوں کو آگاہ کرانے میں ان کو بڑی سہولت ہوتی تھی۔ یہ ایک خاص بات تھی، اس کی وجہ سے ہمارے امین عثمانی صاحب نے کو پوری دنیا کے تمام علمی اور فکری اور فقہی، دینی اور تحریکی حلقوں میں، چاہے اس کا تعلق تنظیموں سے ہو، چاہے اس کا تعلق یونیورسٹی اور دیگر اداروں سے ہو، ان تمام اداروں سے اسلامک فقہ اکیڈمی کے مشن کو مربوط کرنے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کا جو ہم لوگوں کے ساتھ، خاص طور سے جو ہم رفقاء اکیڈمی ہیں، حالانکہ اس وقت جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی میں، تقریباً وہ حضرت بانی اکیڈمی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی ان کو کام کرنے کا تجربہ رہا، اور آفس سیکریٹری کی حیثیت سے جناب امین عثمانی صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا تجربہ، اور اس کے بعد پھر جب وہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے انتظامی امور کے سیکریٹری مقرر ہو گئے قاضی صاحب کے انتقال کے بعد، تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا ہم تمام لوگوں کو اتفاق ہوا الحمدللہ۔ تو اس وقت جو اسلامک فقہ اکیڈمی میں جو لوگ موجود ہیں، ان کو اس زمانے سے، یعنی حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اب تک اور امین عثمانی صاحب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ کام کرنے کا شرف الحمدللہ حاصل۔ تو اس اعتبار سے جب ہم لوگوں نے ان کے ماتحتی میں، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر اکیڈمی میں نہیں رہتے تھے، اس کے بعد پھر جب دوسرا سیٹ اپ ہوا حضرت کے انتقال کے بعد، جناب حضرت مولانا خالص اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم جنت سیکرٹری مقرر ہوئے، اور جناب حضرت مولانا امین عثمانی صاحب جن کو اب ہم علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں، وہ سیکریٹری برائے انتظامی امور مقرر ہوئے۔ حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء دامت برکاتہم سیکریٹری برائے علمی امور مقرر ہوئے، اور حضرت مولانا عبید اللہ اسدی صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث ہتھورا بانگا، وہ سیمینار اور پروگراموں سے متعلق اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک اسلامک فقہ اکیڈمی ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ تو اس وقت سے ہم لوگوں کو کام کرنے کا بھی اتفاق، اور اب تک تسلسل کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں کیونکہ زیادہ تر واسطہ فقہ اکیڈمی کے کارکنان کو اور رفقا کو جناب امین عثمانی صاحب سے ہی پڑھتا تھا،
اور اس سابقے کی وجہ سے ہم لوگ انہی سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کی زندگی کے بہت سے اثرات اخلاقی، اسی طرح سے ٹالرنس، تحمل، بردباری، اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اخلاق کس طرح کا برتنا چاہیے، باہر میں اکیڈمی میں اور اکیڈمی سے باہر دوسرے لوگوں سے کس طرح ملنا چاہیے، اور پھر اگر آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہوں تو علمی انداز کی مجلس اگر ہے تو وہاں آپ کا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہاں پر آپ کیسے اپنے آپ کو پیش کریں گے، آپ جب بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہم لوگوں کی آفیشیل اخلاقیات سے متعلق ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم لوگوں کو بہت قریب سے امین عثمانی صاحب علیہ رحمہ سے سیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کی زندگی میں ایک خاص بات یہ رہی ہم لوگوں کے ساتھ کہ اتنا طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہم لوگوں نے ان کے ساتھ، لیکن کبھی بھی امین عثمانی صاحب اپنے رفقۂ کار اور ساتھ میں رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ملازم ہو، ان کے ساتھ برتاؤ میں ذہنی اعتبار سے کون آدمی کس کو کیا سمجھتا ہے اور کیا ان کے دل میں ایک دوسرے کی کیا قدر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اندر کے دل کی باتوں کو تو دوسرا نہیں جانتا، لیکن جو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک انداز ہوتا تھا، ہر آدمی کے ساتھ دوستانہ ماحول میں وہ سب کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، سب کی عزت نفس کا خیال رکھنا، سب کے ساتھ برتاؤ کرنا، مخاطب یعنی تخاطب کا انداز کبھی بھی ان کا کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا جس طرح سے وہ یہ تاثر دلانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ تم کے سامنے والا شخص ان کے ماتحت میں کام کرتا ہے اور وہ نیچے درجے کا ہے، اور جناب امین عثمانی صاحب ہیں تو وہ اونچے درجے کے ہیں۔ ایسا کبھی بھی انہوں نے اپنے برتاؤ اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے ایسا کبھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی تنظیم کے افراد کو ایک ساتھ جوڑ کے لے جانے کا، یہ جو خوبی ہوتی ہے یہ بہت بڑی۔ ہمارے یہاں بہت اس کا کبھی کبھی خلا بھی محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا جو انداز ہے تحکمانہ اور اس طرح کا، الحمدللہ اسلامک فقہ اکیڈمی میں کبھی بھی ہمارے کسی بھی سیکریٹری کی طرف سے اللہ کا شکر رہا کہ ایسا کوئی انداز کبھی بھی نہیں اپنانے کی کوشش کی گئی، یا ایسا کلچر کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوا ہمارے یہاں کہ ایک تحکمانہ انداز ہو، بلکہ ہمیشہ برابری کا، عزت نفس کا، دوستانہ ماحول جسے ہم کہتے ہیں، اور اس دوستانہ ماحول کی وجہ سے امین عثمانی صاحب بڑے سے بڑا کام اسلام اکیڈمی کا اگر وہ کرنا چاہتے، بڑے سے بڑا یعنی جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں تو وہ ایک ناممکن کو ممکن کر دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں کام کرنے کا جو یہ طریقہ تھا سب کو دوستی کے ساتھ، جس کے اندر اگر وہ کام کرنے کا جذبہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس شخص کو وہ کام کے لیے آمادہ کر لیتے تھے، یہ بڑی خوبی تھی جناب امین عثمانی صاحب میں۔ تو اور اس کے بعد پھر ایک اور بات تھی ان کے ہاں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کام کو انجام دیا تو آپ یہ مت محسوس کیجیے کہ کام یہاں سے ختم ہو گیا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ سمجھے کہ کام یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ یہاں سے کام شروع ہوا، اس کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ اے آب جوئے بڑھ کہ دریا ہو تند تیز۔ یہ جو بات انہوں نے کہی علامہ اقبال نے کہ اے آب جوئے بڑھ کہ دریا ہو تند تیز، اور ساحل اگر عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، یہ جو بات تھی ان کے یہاں کہ کبھی بھی وہ روکتے نہیں تھے، اور جہاں پر کام ختم ہوتا تو اس کام کو وہ کہتے تھے ختم نہیں ہوا ہے، ایک کام مکمل ہوا ہے، ابھی آگے کام میں کرنا ہے، تو کسی بھی کام کو وہ آخری کام نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس دھن کے ساتھ لگے رہتے تھے
یہ ان کے اندر بڑی خوبی تھی الحمدللہ. جی اور ان تمام کاموں کو دوستانہ ماحول میں انجام دینے اور اس کو انجام تک پہنچانے کی بڑی مہارت ان کے اندر تھی، غیر معمولی صلاحیت تھی. اسی وجہ سے یہ جو دور ان کے ساتھ گزرا ہم لوگوں کا الحمدللہ کام کا بہت اچھا گزرا. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بات میں آپ کو ملا دوں جی کہ ہمارے اسلامک فقہ اکیڈمی میں کبھی بھی جتنے ہمارے سیکریٹری حضرات فقہ اکیڈمی کے ہوں یا ٹرسٹی ہوں، علمی اور فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے ذہنی ہم آہنگی کی بنیاد ڈالی تھی، اس ذہنی ہم آہنگی کا ماحول ہمیشہ برقرار رہا، جس کی وجہ سے کام میں بڑی برکت ہوئی، بے شمار علمی کام الحمدللہ انجام پائے، بہت سے مجلات تیار ہوئے، بہت سی عربی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کیا گیا، دوسری زبانوں میں لٹریچر تیار ہوئے چھوٹے چھوٹے. اور اس 32-33 سالہ دور میں جب داخل ہو رہے ہیں، اس جی دور میں الحمدللہ جو کام انجام پایا یہ اسی دوستانہ ماحول کا نتیجہ تھا. اور یہ دوستی کا جذبہ اور یہ انداز اور اخلاق حضرت نہ صرف یہ اگر ہم کہیں تو بحیثیت سیکریٹری برائے انتظامی امور جناب امین عثمانی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی میں بطرز اعظم موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ہی سیکریٹری حضرات جتنے بھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ تمام خصوصیات، یہ دولت ان کو دیا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی فقہ اکیڈمی کا کام خصوصی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب جزاک اللہ، یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی تفصیل سے آپ نے مولانا امین عثمانی صاحب کی خصوصیات کا تذکرہ کیا. اب اگلا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا امین عثمانی ندوی صاحب کا تعلق اکیڈمی کے انتظامی امور سے تھا اور وہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی اس کو انجام دیتے ہوئے آ رہے تھے، اس کے پیچ و خم سے واقف تھے، اس کی کیا ضروریات تھی، کیا نزاکتیں تھیں، ان سب سے واقف تھے. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا امین عثمانی صاحب کے گزر جانے کے بعد اس پر کوئی فرق پڑے گا یا اکیڈمی اپنی رفتار سے اسی رفتار سے کام کرتی رہے؟ آپ نے جناب غفران ساجی صاحب بہت اچھا سوال اس لحاظ سے آپ نے اٹھایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ جرنلزم کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں بلکہ اپنے دینی اداروں کے اور ملی اداروں کے استحکام اور ملی اداروں کے ساتھ خیر خواہانہ آپ جذبہ بھی رکھتے ہیں. اسی جذبے سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. میں آپ کو مشکور ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے طور سے یعنی جس درجے کا میں ہوں، ورنہ تو دراصل یہ جو سوال ہے یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال تو جو سیکریٹری حضرات ہیں آپ حضرات جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی طرف سے جو جوابات آپ کو ملے گا وہ زیادہ، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے، جو میں نے سمجھا ہے اپنی سمجھ کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا جی ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے دنیا میں کہ افراد آتے ہیں، آتے رہتے ہیں اور افراد جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سنت ایسی قائم فرمائی ہے کہ انسان دنیا میں آئے گا اور دنیا سے چلا جائے گا. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جو کام جس ادارے سے، خواہ وہ علمی ہو، تحقیقی ہو، تنظیمی ہو، فکری ہو، اللہ تعالیٰ کو اس ادارے سے جو کام لینا ہوگا اللہ رب العالمین ایسے افراد کو اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ جوڑتا رہے گا. ایسے افراد کو اللہ رب العالمین اس زمین پر پیدا کرتا رہے گا، وہ کام چلتا رہے گا. یہ ہماری سوچ اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے. آپ ہمارے بہت سے تعلیمی اداروں کے سلسلے میں آپ اگر دیکھیں تو دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر سہارنپور ہے، عمارت شریعہ ہے. یہ ہم جب قریب کے یہ ہمارے جی ان کے بڑے بڑے افراد دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے اس کام کو خصوصی کے
साथ आगे बढ़ाया। तो मैं अपने इस छोटे से ذہن سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ اسلامک تھاٹ اکیڈمی کا جو ڈھانچہ ہے اس وقت کا موجودہ، یوں تو ہر شخص کی اپنی اپنی برکتیں ہیں اور اپنی اپنی رسائی ہوتی ہے اور اللہ ان سے جتنا کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اور بانی اکیڈمی نے اور اس کے بعد پھر جو ہمارے سیکریٹری حضرات کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ، اور پھر ہمارے ٹرسٹی حضرات، حالانکہ کافی لوگ ان میں کے نہیں رہے اب اس دنیا میں، انہوں نے اس انداز سے اسلامک تھاٹ اکیڈمی کے انتظام کی اور کاموں کی ترتیب بنائی ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جس طرح سے ماضی میں چلتا تھا، چل رہا تھا، چلا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کام کو اسی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھائے گا۔ اور پھر ہم لوگ اپنے طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہ 4 پلر تھے اسلامک تھاٹ اکیڈمی کے، جس میں سے ایک امین عثمانی صاحب اور جناب جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حضرت مولانا عتیق احمد دستگی صاحب اور حضرت مولانا عبید اللہ اسدی صاحب، اور اس کے بعد پھر ان حضرات کو جو تعاون حاصل تھا ٹرسٹی کے ارکان سے، وہ یہ چاروں پلر ایسے ہمارے الحمدللہ اسلامک تھاٹ اکیڈمی کے ہیں کہ ہماری اپنی سمجھ کے مطابق انشاءاللہ العزیز، یوں تو ہر شخص کی زندگی کے کام کے رنگ الگ ہوتے ہیں اور اس کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن جہاں تک امید ہے کہ انشاءاللہ یہ افراد اس پرانے ڈھانچے کو پرانی خوبیوں کے ساتھ لے جانے کی صلاحیت سے بھرپور ہیں، بدرجہ اتم ان کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسلامک تھاٹ اکیڈمی کا انتظامی، علمی اور اس کے بعد نشاطاتی اور پھر جو ترقیاتی اور تحقیقاتی جو عمل ہے انشاءاللہ اسی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے گا، یہ میرا اپنا اندازہ، مجھے احساس ہے۔ اور انشاءاللہ اس سے جو ہے کوئی وہ نہیں، لیکن بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ ان کی جو برکتیں تھیں تو اس برکت سے تو یقیناً کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس خلا کو اپنے فضل و کرم سے ضرور پر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکیڈمی کو اسی رفتار سے آگے بڑھاتا رہے، کیونکہ بہرحال ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر کا یہ ایک معتبر اور مستند ادارہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا کرے گا۔ اگلا ایک سوال ہمارا یہ ہے آپ سے کہ جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائی گفتگو میں بتلایا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ مرحوم جناب مولانا امین عثمانی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا باہر کی دنیا میں اکیڈمی کو متعارف کرانے میں ایک طرح سے ان کی جو خاص ایک فکر مندی تھی اس کا بڑا دخل تھا۔ کیا اب اکیڈمی میں ایسے صلاحیتوں کے حامل افراد موجود ہیں جو اکیڈمی کو اسی نہج پر آگے لے جائے اور باہر کی دنیا کا جو ایک رابطہ تھا، ایک تعارف تھا، اس میں وہ مددگار ہو سکے؟ انشاءاللہ ضرور۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ بات جو ہے گویا ہم لوگوں نے گزشتہ 24-25 سالوں میں، کیونکہ ہمیں امین عثمانی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں اتفاق ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی دانشمندی کے ساتھ اور اپنے تمام ارکان اور خاص طور سے سیکریٹری حضرات کے مشورے سے انہوں نے اس پہلو پر مختلف انداز سے غور کرنے اور سوچنے کی انہوں نے ایک راہ فراہم کی، اور اس راہ کے فراہم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی بہت سی چیزوں سے ہم لوگوں کو بھی انہوں نے آشنا کرایا، اور جو اس وقت موجود ہیں لوگ ایسی چیزوں سے، تو انشاءاللہ ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ شعور باقی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے اس وقت کے جو تینوں سیکریٹری ابھی ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، خود بین الاقوامی درجے کے ایک فقیہ ہیں اور صاحب نظر اور صاحب بصیرت عالم ہے جس سے دنیا واقف ہے، اور مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی اور مولانا عبید اللہ سے، یہ تمام کے تمام لوگ جو بات آپ نے فرمائی کہ آگے کی دنیا میں اسلامک تھاٹ اکیڈمی کے متعارف کرانے کی جو رفتار جس طرح سے ماضی میں رہی ہے، گویا کہ امین عثمانی صاحب نے جو نہج قائم کیا، یا اس سے پہلے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو انداز
اکیڈمی کے کاموں کو آگے بڑھانے کا جو انہوں نے ایک پیٹرن دیا تھا، اسی پیٹرن پر امین عثمانی صاحب نے بھی اس کو بڑھایا. اور اپنے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے اپنے طور پر کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں کم ہوتی ہے، وہ تو ایک الگ سی چیز ہے کہ اپنا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے. تو گویا اکیڈمی کے پاس باہر کی دنیا میں بھی اکیڈمی کے کام اور اس کے افکار اور اس کے نہج کو آگے بڑھانے کا ایک پیٹرن اور منہج الحمدللہ موجود ہے. انشاءاللہ اسی طرح سے یہ باہر کی دنیا میں بھی اکیڈمی کے کام کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. اور جو نہج امین عثمانی صاحب نے اور موجودہ سیکریٹری حضرات نے اور حضرت جنرل سیکریٹری نے کام کیا تھا، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو لوگ موجود ہیں انشاءاللہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین اس میں ہم سب کا تعاون فرمائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب، میں خود اکیڈمی کے سیمیناروں میں نے شرکت کی ہے، اور میں عموماً دیکھا کرتا تھا کہ جناب امین عثمانی صاحب تمام انتظامی امور ایک دفتر میں بیٹھ کے سنبھالا کرتے تھے، اور بڑے سے بڑے شخص اسٹیج پر آ جائے، بڑے سے بڑے یعنی کہ لوگ اسٹیج پہ جو سیمینار ورکشاپ وغیرہ جو مناقشے کا درمیان چلتا، کبھی ہم نے امین عثمانی صاحب کو اسٹیج پر نہیں دیکھا. اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ سمجھے کہ پردے کے پیچھے سے سارے کاموں کو بڑی خوبی سے، بڑی خوبصورتی سے انجام دے رہے ہیں، اور تمام لوگ جو ان کے رفقائے کار ہوا کرتے تھے وہ بڑی خوش اسلوبی سے تمام کاموں کو انجام دیتے تھے، اور امین عثمانی صاحب ہمیشہ پردے کے پیچھے رہا کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے، یہ جو ایک خصوصیت ہے، اس خصوصیت کے ساتھ آگے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمیناروں میں؟ ہاں، اس سلسلے میں ایک بہت اچھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ان کے زمانے میں گویا جس طرح سے وہ لوگوں کو فکر بندی کے ساتھ جوڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ کسی بھی شخص سے یہ امید نہیں کرتے تھے کہ اس آدمی سے یہ کام نہیں ہوگا جو میں کہنے جا رہا ہوں، بلکہ وہ اس امید پر اسے کہتے تھے کہ نہیں، یہ اس آدمی سے یہ کام ہوگا. اور کبھی کبھی ہمارے بعض رفقا کو اور بعض لوگوں کو، ہم لوگوں کو خود بھی اس بات پر کبھی اپنے ذہن اور اپنے فکری رسائی کے اعتبار سے اس بات پر اعتراض ہوتا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان سے یہ کام جو ان کے سپرد کیا ہے امین صاحب نے، شاید وہ کما حق ہو اس کا. لیکن وہ ہمیشہ اس بات کے قائل تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، کہ وہ رسک لیتے تھے، اور گویا کام کا جو آدمی نہیں ہے اس کو اس کام کے لائق بناتے تھے. یہ ان کی خوبی تھی. تو جس طرح سے انہوں نے اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمیناروں اور پروگراموں کو منظم کیا ہے اور کرتے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو ایک بات کہی کہ گویا پروگرام کو آگے بڑھانے اور لے جانے کا ایک منہج ہے اسلامک فقہ اکیڈمی کا. وہ منہج باقی ہے الحمدللہ، افراد باقی ہے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے طور پر جتنا کام وہ اکیلے پروگرام کو منظم کرنے میں تمام رفقا کو ساتھ لے کر اور میٹنگ کر کے کر لیتے تھے، اس سلسلے میں گویا وہ محنت جو وہ خود اپنے سر اوڑھ لیتے تھے اور ہم لوگوں سے کام لے لیتے تھے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب جو ہے کئی لوگ اس کو مل کے اس انداز سے اس کو کرنے اور اس پہ سوچنے کی ذمہ داری گویا بڑھ بھی گئی ہے اور بٹ بھی گئی ہے. تو اس کے لیے ہمیں میں نے بتلایا کہ ہمارے یہ تینوں برادری ہیں، انشاءاللہ ان حضرات کی سرپرستی، ان کی توجہ رہے گی تو اس وقت جو لوگ موجود ہمارے ہیں، تو اگرچہ وہ چیز بٹ کے ایک نتیجے پر پہنچے گی، لیکن انشاءاللہ اسی طرح سے یہ کام آگے بڑھے گا اور ذہنی اور فکری اعتبار سے بڑھے گا. اور بس یہ ہوا کہ وہ بہت سارا کام جو ہمارے امین عثمانی صاحب اپنی موجودگی میں انجام دے لیتے تھے، اور ہمارے حضرت سیکریٹری حضرات کو اتنا زیادہ اس کے سلسلے میں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا تھا. اس تعلق سے اب ان کی فکر مندی میں اضافہ ضرور ہوگا، اور اس کام کو کرنے کے لیے انہیں مزید ذہنی اور فکری توانائی بھی صرف کرنی ہوگی اور وقت بھی دینا ہوگا.
گویا بہت سارا ایسا کام تھا جو ان کے حصے کا وہ یہاں پر کر دیا کرتے تھے، تو اس میں تو ضرور اضافہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتلایا کہ وہ کام بھی، کیونکہ ایک ہر چیز کے کام کو انجام دینے کا اگر پیٹرن اگر طے ہو جائے تو پیٹرن جب طے ہوتا ہے تو پھر اس کو انجام دینا آسان ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ کام اسی طرح سے ہم لوگ کوشش کریں گے جو خرد ہیں یہ اس میں، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کمیونیکیشن کے اعتبار سے، میڈیا کے کوریج کے اعتبار سے، یا اس طرح سے جو کسی بھی چیز کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. بہت سے پروگراموں میں بڑی شخصیات کی شمولیت ہے، اس میں مسائل پر بحث و مناقشہ ہے، قابل افراد کو، مختلف میدانوں کے لوگوں کو جوڑنا تاکہ مسائل کی اچھے ڈھنگ سے تنقید ہو سکے، اور پھر جو ہے جو صورت مسئلہ ہے وہ سامنے آئے. انشاءاللہ وہ اسی طرح سے چلے گا اور ہوگا جس طرح سے پہلے ہوا. انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ کی طرف سے امید ہے ایک کہ سوال ان تمام. جی 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 جزاک اللہ. ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ بنیادی طور پر تو مولانا امین عثمانی صاحب اکیڈمی سے جڑے ہوئے تھے اور مکمل طور پر اکیڈمی کے انتظامی امور کے نگراں تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ مختلف تنظیموں سے بھی وابستگی تھی اور مختلف اداروں سے بھی اور مختلف مکاتب فکر سے. تو اس سلسلے میں مولانا کی جو فکر مندی تھی دیگر تنظیموں کے سلسلے میں یا دیگر مکاتب فکر کے سلسلے میں جو ایک رابطے کا اور ملت کے لیے جو ایک ان کی فکر تھی، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے نہیں، ان کی یہ بات بالکل درست آپ نے فرمایا کہ ان کے فکر میں تنوع تھا، لیکن میں اپنے طور سے اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کا ایک اپنا مزاج ہے. یہ ایک ادارہ ہے جس کا جو نہج ہے وہ خالصتاً علمی ہے، تحقیقی ہے، بحث ہے، لٹریچر کی تیاری ہے، فکر کو پروان چڑھانا، ایسی فکر کو پروان چڑھانا جو خلق خدا کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سلف صالحین کے مشن سے جوڑے. یہ اصل بنیاد ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ شرعی معاملات میں جو اس وقت کے جو الجھے ہوئے ایشوز ہیں اس کو اس کے سلسلے میں رہنمائی کریں. تو امین عثمانی صاحب علیہ الرحمہ کا تعلق یہ تھا کہ کیونکہ ان کے ذہن میں نے اپنے تعزیتی پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کے ذہن میں وسعت اور وہ مختلف قسم کی فکری، تحریکی، تنظیمی اور ملی ان تمام جو کاز ہیں، کام ہیں، سب ملت کے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کو دلچسپی تھی اور اس دلچسپی کے نتیجے میں وہ سب کو نبھا لیتے تھے. یعنی اکیڈمی کا جو علمی کام ہے اس کو بھی وہ نبھا لیتے تھے اور ان کے ساتھ کس طرح سے روابط کو مربوط کرنے ہیں اس کو بھی وہ نبھا لیتے تھے. لیکن چونکہ جیسا کہ ہم نے یہ بتلایا کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کا جو اپنا ایک جو مشن ہے اور وہ مشن ایک دائرہ اور ایک اخلاقیات کو طے کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اکیڈمی کا جو نیچر ہے اس نیچر کی روشنی میں امین عثمانی صاحب کے ذہن میں ایک تنوع تھا، وسعت تھی، اور اس وقت کے مطابق وہ سب کو نبھا لیتے تھے، پھر بھی اس پر ضرب نہیں آنے دیتے تھے. تو جو لوگ بعد کے ہیں ابھی ہم لوگ، یا اسی طرح سے حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری کو آپ دیکھ لیں کہ خود ان کی شخصیت کی کتنا تنوع ہے. وہ ایک طرف مہاد العالی کے منتظم ہیں، دوسری طرف اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری ہیں، تیسری طرف وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو خالصتاً ہندوستان میں ایک اپنی کمیونٹی کی تحریک ہے جس کو زندہ کرنے کے لیے شریعت کے سلسلے میں اس کے وہ سیکریٹری بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، امارت شریعہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں مطلب تعلیمی اداروں سے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اور کام کو انجام دیتے ہیں. تو جو کام جس طرح کا ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو انجام دیتے رہنا اور اس تنوع کے ساتھ انجام دیتے رہنا، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو شخصیتوں میں کام کی خوبصورتی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبقریت جو ہے اور یہ تنوع اور یہ جینیس وہ معاملہ جو ہوتا ہے ایک آدمی کا، جو اللہ تعالیٰ شخصیتوں میں دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. ان کے ہاں امین عثمانی صاحب کے فکر میں تنوع تھا. وہ مختلف قسم کی تنظیموں، تحریکوں اور جماعتوں کو سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے تھے اور اسی حد تک وہ
اس میں انوالو رہتے تھے جس سے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے کاز کو نقصان نہ پہنچے. یہ خاص بات تھی. تو اب اسی انداز سے اگر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اپنے دائرے کو علمی انداز سے اگر ان تمام تحریکوں کے ساتھ جوڑ کے ان کے ساتھ خطوط روابط کو برقرار رکھتا ہے، جس طرح سے میں نے بتلایا کہ جو اس کے منشور اور اس کے دستور العمل میں طے ہے، تو وہ ایسی بات نہیں. وہ چیز ان کے اندر تھی اور انشاءاللہ یہ آگے بھی رہے گی. یہ کوئی ایسی اب ایک آخری سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ سے چلتے چلتے کہ مولانا امین عثمانی ندوی صاحب کی شناخت یوں تو ہمیشہ خاموشی سے پردے کے پیچھے کام کرنے والے کی رہی، اور جس کی بنیاد پر میں نے مختلف سیمیناروں میں حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بنیاد کے پتھر، یعنی بنیاد کا پتھر ایک طرح سے ان کی حیثیت جو تھی امین عثمانی صاحب کی بنیاد کے پتھر کی. تو یہ تو ایک انتظامی امور سے ان کا تعلق تھا، انتظامی امور تھے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین تک یہ بات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مولانا امین عثمانی ندوی صاحب کی اس کے علاوہ علمی اور تصنیفی کارنامے بھی تھے، اور اگر علمی اور تصنیفی کارنامے تھے تو کن موضوعات پر تھے، اور وہ کن موضوعات جو ہے وہ ان کی دلچسپی کے میدان تھے اس پر؟ وہ اصل میں ایسے اگر دیکھا جائے تو ان کو یوں تو مطلب بہت یہ چیز مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دلچسپی کے تحت جو ہے انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا بہت پہلے. اچھا، اتفاق کی بات یہ کہ ان کی اس کتاب کا ترجمہ میں نے خود ذاتی طور سے زندہ کے شب و روز میں جب دیوبند کے زمانے میں طالب علم تھا، تو اس وقت جب ہماری ملاقات امین عثمانی صاحب سے نہیں تھی، اس وقت ہم نے اس کتاب کو پڑھا تھا، اور برسوں بعد ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اچھا یہی امین عثمانی صاحب ہے جن کی وہ کتاب کی ترجمہ تھا اور میں نے پڑھا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو تحریری اعتبار سے جو ایک متعارف تحریر ہے اہل علم کے درمیان، وہ ترجمہ ہے. لیکن امین عثمانی صاحب کے میں نے آپ کو بتلایا کہ ان کے کام کا خاص طور سے عربی زبان و ادب کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جس طرح سے ہمارے اسلامک فقہ اکیڈمی کے عربی لٹریچر کو سنوارا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے اور اس کے اوپر محنت کی ہے، اور ان کی اپنی صلاحیت کا اس میں دخل ہے. اگر آپ اس کو جمع کریں اگر تو وہ ایک خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عربی ادب کا سرمایہ ہے جو ادارتی امور سے تعلق رکھتا ہے. گویا ادارتی ادب کہہ سکتے ہیں اس کو، یا عربی ادب کا وہ حصہ جو اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس میں بہت گہرائی بھی ہے، اس میں فکر بھی ہے، اس میں علم بھی ہے. تو اس قسم کی جو ان کی مطلب ایک سوچ تھی، جیسے اگر آپ کے پاس وقت ہو اور ہمارے پاس، تو میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ آپ ان کی علمی کاموں کو سنوارنے کا جو فن تھا ان کے اندر، خاص طور سے عربی ادب کے تعلق سے، عربی زبان سے میں آپ کو بتاؤں، جیسے خود ہندوستان میں بہت کم ایسا ادارہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس ادارے کی کتاب عالم عربی میں، جیسے بیروت ہے، لبنان ہے، مصر ہے، یا اور دیگر عرب کنٹری کے کتب خانے ہیں جو مکتبیں ہیں جہاں سے شائع ہوتی ہوں، بہت کم ایسا ادارہ ہے کہ اتنی کتابوں کو شائع کرنے کا اس کو اتفاق ہوا ہو. لیکن امین عثمانی صاحب کے اندر ایک ایسی مطلب خوبی تھی کہ اس چیز کو ایسے افراد کے ساتھ مل کے تیار کر کے اور خود اس میں شریک ہو کے اور اہل علم سے پھر رابطہ کر کے پھر اس پر مقدمہ اور پھر تخریج لکھوا کے ان اداروں تک پہنچانا تاکہ وہ کتاب اس زبان میں شائع ہو سکے اور دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہندوستان جیسے ایک عجمی ملک میں جہاں پر ایک مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن اتنا عربی ادب کا معیاری کام ہندوستان میں ہوتا ہے. جیسا کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے بہت سی کتابیں جو بیروت سے چھپی ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا. اس کے بعد پھر عربی زبان کے علاوہ انگریزی میں ملیشیا سے کتاب چھپی اور دوسری جگہوں سے. تو یہ چیزیں تھیں ان کے اندر. تو اگر کتاب کی شکل میں اگر آپ سمیٹنے کی کوشش کریں گے ان کی تحریروں کو تو وہ بھی ایک کافی اچھا خاصا ہو جائے گا، جو اگرچہ ان کے نام سے ابھی مطبوع نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن چیزیں موجود ہیں. ایک اسلوب انہوں نے دیا ہے خاص طور سے
کہ دنیا کو کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے جو علمی اشخاص کو خاص طور سے ان کے خطوط ہیں، اس کے بعد ان کی تحریریں ہیں ایسی، اور پھر عربی کے مجلات کو ترتیب دے کے جو اس کا ابتدائیہ ہے، کیسے پھر ان کو کیسے نوک پلک اس کا ٹھیک کیا جاتا ہے عربی زبان کا، یہ سب چیزیں ان کے اندر کافی تھی جو سرمایہ عربی کا ہمارے یہاں موجود ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اور امین عثمانی صاحب کا ہے، جو علمی کہا جا سکتا ہے خالصتاً، اور اکیڈمک کا جس کو صرف آپ انتظامی نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ علمی کہہ سکتے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر بصیرت کے گفتگو پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ہی حاضر ہوں گے گفتگو کی اگلی قسط میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔